السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ مدنی قاعدہ، نورانی قاعدہ اور نماز، کلمے، دعائیں وغیرہ ہر چیز جو ہے اپنے اس چینل پر انشاءاللہ پلے لسٹ کی صورت میں اپلوڈ کریں گے اور آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ مدنی قاعدہ پورا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلاً اس کو ذکر کرتے ہوئے تمام اسباق، سوالن جواباً ہر چیز ہم نے یہاں تک جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دی، جس میں مخارج کی حوالے سے مخارج کا نقشہ اور اس میں جتنی بھی دعائیں ہیں اور جتنے بھی اس کے سوال و جواب میں پوری ایک پلے لسٹ آپ کو ملے گی مدنی قاعدہ کورس کے نام سے اسی جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی چینل پر۔ اس کا فیس بک پیج بھی ہے اور اس کا انسٹاگرام بھی ہے، آپ جا کے سرچ کر کے وہاں سے تمام ویڈیو اچھی کوالٹی میں اچھی وائس کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اب ہم نے شروع کیا ہے جی نورانی قاعدہ، اور انشاءاللہ نورانی قاعدے کی ایک تعارفی ویڈیو آ چکی ہے اور الحمدللہ آج اس کو باقاعدہ طور پہ سبق نمبر 1 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس کے تمام اسباق کوشش کریں گے کہ اس میں بھی تھوڑے بہت جتنے بھی قانون وغیرہ ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ نماز، کلمے، دعائیں، سنتیں، آداب، فقہی مسائل اور بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ اس پارے کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایک دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے یہ سپارہ پڑھنے کی دعا ہوتی ہے، اس میں نہیں ہے لیکن مدنی قاعدے کے اندر موجود ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ ہمارے پاس نورانی قاعدہ موجود ہے اور اس کا تعارف پہلے کروا چکے ہیں۔ اس کا سبق نمبر 1 ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے سبق نمبر 1 ہے، تختی نمبر 1، حروف مفردات کے بارے میں۔ حروف مفردات ویسے اکیلے کو کہتے ہیں، یہاں سے انہوں نے شروع کر رکھا ہے، تختی نمبر 1 ہے اور اول بھی اس کو کہتے ہیں، پہلی تختی بھی کہتے ہیں حروف مفردات کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تھوڑی سی انہوں نے ہدایت دی ہیں، وہ یہی ہیں کہ یہ تختی استاد اور طلبہ دونوں کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہی وہ 29 حروف ہیں، حروف مفردات یا حروف تہجی ہیں، جو قرآن مجید کے کل الفاظ کے لیے اساس ہے، یعنی انہی الفاظ سے الف با تا سے مل کے پورا قرآن پاک بنے گا۔ یہی الفاظ ٹوٹل جو ہیں یہ قرآن پاک میں آتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک تو یہ کہ آپ نے الفاظ کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ علیحدہ خانوں میں ہیں، اس لیے ان کو مفردات کہتے ہیں، تہجی بھی کہتے ہیں کیونکہ ان سے ہجے کیے، ان کی تعداد 29 ہے یہاں تک۔ یہ بڑی یا قرآن پاک میں نہیں آتی، تو اس لیے یہ چھوٹا جو لکھا ادھر یا، یہی بس ایک یا ہے جو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوتا ہے، بڑی یا جو ہے یہ استعمال نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہاں دی ہے۔ تو الف سے لے کے یہ یا تک 29 حروف ہیں، ویسے یہ 30 لکھے ہیں لیکن یہ 29 حروف ہیں عربی گرامر اگر دیکھیں گے تو۔ اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے موٹے بریک الفاظ، جیسے ہا بریک ہے، یہ ہا موٹا ہے، قوف موٹا ہے، یہ کاف بریک ہے، عین کو بریک کرنا ہے اور الف اور حمزہ کو بریک نہیں کرنا۔ اور اسی طرح سے ان میں حروف مستعلیہ دیکھیں گے تو خا 7 حروف مستعلیہ ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ تو یہ اس کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور اس میں بھی کوشش کرنی ہے کہ الف کو الیف یا پھر الف یا الف یا الف ایسے نہیں پڑھنا بلکہ الف، اور ثا اور ذال کو نرم پڑھنا ہے، سین، زا اور صاد، یہ زا، سین، صاد یہ سیٹی والے حروف ہیں، ان کو آپ نے سختی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے۔ اور باقی اس میں آپ نے مجہول نہیں پڑھنا بلکہ معروف پڑھنا ہے اچھے طریقے سے۔ عربی لہجے میں ان کو با تا سا پڑھنا ہے، آپ نے اردو لہجے والا یعنی بے تے سے نہیں پڑھنا ہے، اس کو بے تے سے، ہے، خے، توئیں، زوئیں ایسے نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے با تا سا پڑھنا ہے۔ یہاں پر تواں زواں اکثر کرتے ہیں تو تواں زواں یہ بالکل غلط ہے، تواں زواں نہیں بلکہ طا ظا،
یہاں پر ناک میں آواز نہ لے کے جائی جائے. اور یہاں پر بھی سواد دواد کرتے ہیں تو سواد نہیں بلکہ صاد کرنا ہے. اور اس کاف کے بارے میں خصوصی طور پہ اکثر بچے جب آتے ہیں گھروں میں پڑھنے والے تو وہ کاف کو بریک کرنے کے چکر میں کیاف، حالانکہ یہ کیاف نہیں بلکہ یہ کاف ہی ہے، قوف کاف، تو یہ بریک ضرور ہے لیکن کیاف نہیں ہے. تو یہ آپ نے خصوصی طور پہ توجہ رکھنی ہے. وا نہیں پڑھنا بلکہ واؤ پڑھنا ہے، کیونکہ اردو میں وا ہے اور عربی جب سیکھیں گے تو پھر واؤ پڑھیں گے. تو یہ آپ نے اس کو بھی چھوٹی بڑی نہیں کرنا بلکہ یا، صرف اتنا کہنا ہے ہا حمزہ یا بس، چھوٹی بڑی اس کو نہیں کہنا. پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہاں تک یہ تختی کہلوائی جا چکی ہے. اس کے بعد اس کے نقطے بھی دیکھیں گے. یہ پوری تختی میں جتنے نقطے ہیں، کس لفظ کے اوپر یا نیچے کتنے نقطے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اگلی تختی میں جائیں گے یا اگلے اسباق میں جائیں گے تو یہاں پہ نقطوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی، جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا. اگر ہمیں نقطوں کی پہچان نہیں ہوگی تو پھر ہمارے لیے مشکل بن جائے گا. تو لہٰذا اسی تختی میں جہاں پر یہ یاد کروائیں گے اچھے طریقے سے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، یہ سارے اچھے طریقے سے آنے چاہیے. طلبہ کو یہاں سے پوچھیں گے تو یہ لائن ایسے، اگر نیچے سے اوپر پوچھتے ہیں تو آنی چاہیے. دائیں سے بائیں پوچھیں، بائیں سے دائیں پوچھیں، جیسے بھی پوچھیں اس کو آنا چاہیے. اور اس کے بعد نقطے بھی ان کو آنے چاہیے. تو نقطے کیسے پڑھیں گے؟ نقطے پہلے تو ویسے اس کو یاد کروائیں گے جیسے الف خالی، یعنی اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، نہ اوپر نہ نیچے. با کے نیچے ایک نقطہ، تو یہ ایک نقطہ ہے، نیچے ہے. یہ اس طرح سے آپ نے یاد کروائیں. ساتھ میں لفظ، ساتھ میں اس کا نقطہ کتنا، کون سا اور کہاں پہ ہے. تو اس کو بھی آپ اس طرح سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، ثا کے اوپر تین نقطے، جیم کے نیچے ایک نقطہ، ہا خالی، خا کے اوپر ایک نقطہ، دال خالی، ذال کے اوپر ایک نقطہ، را خالی، زا کے اوپر ایک نقطہ، سین خالی، شین کے اوپر تین نقطے، صاد خالی، داد کے اوپر ایک نقطہ، طا خالی، وا کے اوپر ایک نقطہ، عین خالی، غین کے اوپر ایک نقطہ، فا کے اوپر ایک نقطہ، قاف کے اوپر دو نقطے، کاف خالی، لام خالی، میم خالی، نون کے اوپر ایک نقطہ، واو خالی، ہا خالی، حمزہ خالی، یا کے نیچے دو نقطے، یا کے نیچے دو نقطے.
تو اس طرح سے آپ نقطے بھی اچھے طریقے سے یاد کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو یہ ضرور کروائیے گا کہ اس سے پوچھیں ایک نقطہ کس کے نیچے ہے، وہ بتائے گا با کے اور جیم کے۔ یہ دیکھیں جیم کے نیچے نقطہ ہے، نون کے اوپر، اس کو بعض پڑھتے ہیں نون کے بیچ میں یا جیم کے اندر ایک نقطہ، تو اندر یا بیچ میں درمیان میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جیم کے نیچے ہے۔ جب آگے پڑھیں گے نا جملہ، جمیلہ، جناب، تو وہ نیچے آتا ہے۔ اسی طرح سے نون کے بھی اوپر آتا ہے نقطہ، جیسے نورانی قاعدے میں آپ نے دیکھا ہے، تو نورانی قاعدے میں نون کے اوپر نقطہ نہ کہ بیچ میں، تو یہ آپ نے نون کے اوپر اور جیم کے نیچے نقطہ کہنا ہے۔ اور پوچھیں گے دو کس کے نیچے ہیں، یا کے نیچے، ایک کس کے اوپر ہے آپ نے وہ بتانا ہے، دو کس کے اوپر ہیں، تا کے اوپر ہیں، قاف کے اوپر ہے، لیکن ان میں فرق ہے، اس میں صرف ایک ڈنڈا آئے گا، اس میں گول دائرہ آئے گا، پھر دو نقطے ہوں گے۔ اور تین نقطے کس کے اوپر ہیں، ثا کے اوپر، شین کے اوپر۔ خالی کون کون سے ہیں، الف خالی ہے، ہا خالی، دال خالی، را خالی، سین خالی، صاد خالی، طا خالی، عین خالی، کاف خالی، لام خالی، میم خالی، واو خالی، ہا خالی، حمزہ خالی۔ ایسے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے نقطے بھی یاد کروانے ہیں، تو یہ تختی آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کا امتحان لیجئے گا، مختلف جگہ پہ انگلی رکھ کے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کے کتنے نقطے ہیں، زبانی سن کے دیکھیں، تو اچھی طرح سے جب یہ تختی آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ آگے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اس تختی کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ نماز، کلمے، دعائیں، سنتیں اور آداب اور فقہی مسائل سے آگاہی انشاءاللہ دی جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ بار بار ملاقات ہوتی رہے، اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں سبق نمبر 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔